الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بكل شيء عليما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. انتہائی قابل احترام محترم چودھری سعد نذیر صاحب، قابل احترام چودھری ندیم اعجاز صاحب، قابل احترام چودھری نعیم اعجاز صاحب، محترم سرفراز گوندل صاحب، میزبان ٹیم اور انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر جمع فرمایا. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. انتہائی مختصر حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اس کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور موضوع ماہ مبارک ربیع الاول میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے گزارشات پیش کروں گا. پیشتر اس کے 2-3 نکات ہیں. سب سے پہلی بات معزز سامعین کرام، گستاخی کے حوالے سے ہے. بے شمار پہلو گستاخیوں کے، پرنٹنگ کے حوالے سے، بیانات کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں. اللہ کریم معاف فرمائے کہ ہماری حیات ہو، ہم اتنے کمزور ہوں کہ بدبخت یہ جرأت کر سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. اس حوالے سے جو نکتہ یا گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں معزز خواتین و حضرات، وہ یہ ہے، اس کا گلہ پہلے ہم پر آتا ہے، ہماری کمزوریوں، بے عملیوں پر آتا ہے. اللہ کریم ایسے مواقع جو سیرت پاک کے حوالے سے جن کا انعقاد ہو، دین اسلام کے حوالے سے جن کا انعقاد ہو، انہیں قبول فرمائے اور ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے. بحیثیت مسلمان آج ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں، حالانکہ یہ وہ قوم ہے جسے اللہ کریم نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا عطا فرمایا. ہمارا باعمل ہونا نہ صرف ہمارے اندر انصاف پیدا کرے گا بلکہ غیر مسلم تک بھی انصاف بہم پہنچانے کا سبب ہوگا. دوسری بات، آج کا یہ جو انعقاد ہے، اس حوالے سے عرض کروں گا کہ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک باہم اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. میں آج پہلی دفعہ اس پروجیکٹ کے بیچ میں آ کر یہاں بیٹھا ہوں، اور اس بیٹھنے میں جو میری ناقص سمجھ ہے یا جو کچھ میری اسیسمنٹ ہے، اس میں نے انتظامیہ اور آپ، چونکہ 2 فریق ہیں، ایک منتظمین ہیں، دوسرے آپ ممبران. وہ لوکل ہیں، وہ فارن سے ہیں، وہ پلاٹ کس سائز کا ہے، لیکن 2 بنیادی فریق ہیں، ایک انتظامیہ اور ایک ممبران. ان 2 فریقین کے چہروں کا جو اعتماد ہے
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ اعتماد سلامت رکھے۔ اس کی بنیاد منتظمین کے اپنے وعدوں کی وفا سے ہے، اور دوسرا حصہ آپ کی اس اعتماد کی کیفیت اور حال ہے جو آپ نے ان پر اعتماد کیا۔ اپنے وقت سے بیشتر اپنے پروجیکٹ کا کوئی پہلو یا کسی پہلو سے جو انعقاد ہے، یہ روش ہمارے ہاں اب نہیں رہی۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ جنہوں نے اعتماد کیا ہے، اللہ کریم آپ کو بھی سود مند اور فائدہ مند یہ اعتماد جو ہے سبب بنائے۔ تیسرا پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کم علم آدمی ہوں، گنہگار آدمی، انہوں نے بڑی محبت سے یہاں خوش آمدید کہا۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ بندہ گنہگار کے لیے آپ نے اظہار مسرت کیا۔ یہ جو موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عطائے رب کریم ہے کہ اس کے لیے اگر سر کے بل چلنا اور چل کر آنا ہو تو یہ باعث برکت اور خوشبختی ہے۔ ساری گناہگاری اور کمزوری کے باوجود، چونکہ جو کچھ کمزوری ہے وہ اپنی طرف ہے اور جو کچھ عطا ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک ہوتا ہے غلام، پھر زندگی کے مختلف شعبوں کو دیکھیے گا، غلاموں کی اقسام ہوتی ہیں۔ کوئی حفاظت پر مامور ہوتا ہے تو کوئی صفائی پر مامور ہوتا ہے تو کوئی دربان ہوتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے اجیر۔ اجیر وہ غلام ہوتا ہے کہ ضرورت ہے تو تحفظ کو کھڑا کر دو، ضرورت ہے تو صفائی پر لگا دو، جس پہلو جس نہج کی جو ضرورت ہو اسے اس کا حکم دے دو اور وہ وہاں بیٹھے۔ اللہ کریم کمی بیشیاں معاف فرمائے۔ ایک ہی تڑپ، ایک ہی طلب کہ رب کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک اجیر کی حیثیت قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس بشر کی حیات عمومی نہیں ہے۔ اگر آپ صرف حیات کو دیکھیں گے تو چرند پرند ان میں بھی ایک حیات ہے۔ اسی زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کتنی مخلوق ہے جو زندگی بسر کر رہی ہے۔ اسی زمین جس پر ہم آج بیٹھے ہیں، جانے کتنی اقسام اور انواع اس کے زیر، اس کے سینے میں حیات جو ہے ان کی پنپ رہی ہوگی۔ لیکن جب حیات انسانی کی بات آتی ہے تو معزز سامعین کرام یہ عمومی نہیں ہے۔ اسے رب کائنات نے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربی سے جو ربط عطا فرمایا ہے، پھر اسے جو نور ایمان کے لیے پسند فرمایا ہے، پھر اسے جو اپنی عبادت کو پسند فرمایا ہے، تو اس کے اندر وہ اطاعت کے پہلو جو اللہ جل شانہ نے اس کی مقصد حیات کے لیے پسند فرمائے وہ بھی رکھے۔ انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس کی ہر ضرورت کا جو سوال ہے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے اور اس کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ خاتم النبیین، یہاں تکمیل نبوت ہے۔
اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ ہماری جو ضرورت ہے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ تخلیقی حصوں کی باریکیوں سے لے کر ہماری ضرورت کے ایک ایک پہلو تک وہ خوب جانتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ انسانی فطری تقاضے کا ہر سوال اس کا جواب دین اسلام عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے۔ ماہ و سال گزرتے ہیں، لیکن اس گزرنے کے ساتھ زندگی کے جو لمحات ہیں، وہ جو فرصت ہے، وہ بھی اختتام کو جا رہی ہوتی۔ اور اس ماہ مبارک ربیع الاول میں سیرت پاک کے جو پروگرام اور ان کا انعقاد کیا جاتا ہے اور جو یہ اظہار محبت کی جاتی ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ ہمیں رب کائنات نے وہ شرف بخشا، اس اشرف الخلق کو وہ شرف بخشا کہ اس کے متعلق جو جتنی ضرورت ہے اس کی تکمیل ہوئی بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس وقت کم ہے دونوں معنوں میں۔ آج جو تقریب کا وقت رہتا ہے اس حوالے سے بھی، اور اگر 1000 سال زندگی ہو تو بھی رب کائنات فرماتے ہیں ختم ہو جائے گی۔ دونوں پہلوؤں سے وقت کم ہے۔ آج جہاں میں اور آپ روبرو ہیں، بے شمار زندگی کا جو حصہ فرصت کا ہے اسے گزار کر بیٹھے۔ اس عشق کی حقیقت، اس عشق کا سبق، اس کی ابتدا و انتہا یاد رکھیے گا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہاں اس خطے سے لے کر دنیا جہان کے بے شمار اسفار کیے، ان ممالک کو بھی دیکھا کہ جن میں آج ظاہری ترقی اس درجے کی ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اپنا حال تو میں جانتا ہوں، چونکہ یہیں زندگی بسر ہوتی ہے، یہیں صبح و شام اور یہیں جو سردی گرمی ہے اس میں زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بڑی باریک بینی سے بھی دیکھیں تو ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے۔ آج اقوام عالم جو دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کے پاس وہ ظاہری اصول جو حیات دنیا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، ان پر وہ عمل پیرا ہو رہا ہے۔ ظاہری پہلوؤں میں ہم نے اپنے اندر وہ پہلو جو حیات دنیا کے لیے ضروری ہیں، ان کی کمزوری کی فقدان ہوا، ہم ظاہری پہلوؤں میں بھی پیچھے رہے۔ دینی حصے عبادات کے پہلو ہم نے ان میں کمزوری کی، بہم تو تکرار تک ہم پہنچ گئے۔ ہر شے کا، ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو عشق مصطفیٰ کی محفل سجی ہے، ایک لحظے کو خواتین و حضرات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک لحظے کو گرد و پیش کو چھوڑ دیں، ہماری اس ہم کلامی کو چھوڑ دیں، اپنی باہم مصروفیت اور سوال و جواب کو چھوڑ دیں، اپنے سینے، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اس عشق و محبت کی کتنی حقیقت ہے یہاں پر۔ ہماری وہ بحث جو باہم تکرار کو پہنچاتی ہے، باہم جھگڑوں کو پہنچاتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ مجھے فرصت نہیں ہوگی کہ اپنی کمزوریوں کو دور کر سکوں، اپنی ضروریات دین جو جاننا میری ذمہ داری ہے اس ادائیگی کو پورا کر سکوں، چاہے جائے کہ میرا اعتراض دوسرے پر آئے۔ کبھی غور کیجئے گا، آج ہمارے مزاج میں تلخی کس درجے کی ہے، اور اختیار کو دیکھیے گا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کسی کے پاس ایک کامنٹ کا اگر اختیار ہے، اس کامنٹ کے الفاظ اور ان الفاظ کا پیمانہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی
کہ اس فرد کے پاس اگر اختیار ہو تو اس کا یہ استعمال کیسے کرے۔ اختلاف رائے اور شے ہے، تضحیق اور شے۔ تو معزز سامعین کرام، جو ہمارے باہم رشتے ہیں وہ اسی تعلق پر اور اسی تعلق کی گہرائی جو ہمارے سینوں میں ہے اسی پر استوار ہونے ہیں۔ جو بات میں نے عرض کی کہ آج کے اس محفل کے دو فریق، ان کے چہروں کا باہم ربط آپس کے اعتماد کا اظہار ہے، اور یہ معاملہ ہمارے باہم معاشرے میں کیوں نہیں؟ بحیثیت امت اپنی تفریق کو دیکھو، کتنے حصوں میں اور کتنی تفریق میں چلے گئے ہیں کہ شمار مشکل ہو گیا ہے۔ پھر یہاں آؤ، یہ وطن عزیز اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، سرچ کیجئے گا۔ آج ہماری زندگی کا بیشتر حصہ سکرین پر گزرتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، سرچ کیجئے گا۔ اس سرچ میں دیکھیے گا کہ اس ملک کی تعمیر میں کیسے لوگوں کا گوشت اور خون لگا اور یہ ملک تعمیر ہوا۔ پھر اس کے نظم و نسق کو دیکھیے گا، پھر کسی کے اعتراض کو چھوڑ دیجئے گا، اپنی زندگی اور اپنے معمولات کو لیجئے گا کہ صبح سے لے کر شام تک جو قوت میرے پاس ہے، جو اختیار میرے پاس ہے، جو دانست میرے پاس ہے، جو حیثیت میرے پاس ہے، میں اس کا استعمال کیا کر رہا ہوں۔ ایک بام سودا ہے۔ آئیں معزز خواتین و حضرات، اس حقیقت کو آج کی اس محفل میں اپنے اس اظہار محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حقیقت کو جانیں اور اللہ سے اپنی کمی بیشی کی معافی مانگتے ہوئے وہ خالص تباہ جو ہمیں اس محبت کی حقیقت سے آشنا کرے، جو ہمیں مقصد تخلیق کو پہنچائے، جو ہمیں اللہ جل شانہ کے حضور سرخرو کرے۔ زندگی کے زیر و بم بے شمار دیکھیں، حالات کی سختی و گرمی بے شمار دیکھیں، گزرتے لمحات احساس دیتے ہیں کہ ہر گزرنے والا لمحہ زندگی سے مائنس ہو رہا۔ ایک لحظے کو اپنے بچپن سے لے کر اب جس عمر میں آپ بیٹھے ہیں اسے دیکھ لیں۔ اگر تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ وقت کیسا گزرا تو پھر ایسا لگے گا جیسے کل کی۔ تو جو اتنا گزار کے لگ رہا ہے کہ کل کی بات ہے، تو جو باقی ماندہ ہے اسے گزرتے کیسے معلوم؟ تو میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ میرے یہ دعویٰ ہر مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ ہر دعویٰ مسلمان خواتین و حضرات، تو دین اسلام کیا مولوی صاحب کا ہوگا؟ تعلیمات ظاہر کی بات آئے گی تو ذمہ دار کیا صرف علماء کو ہم ٹھہرائیں؟ بات کیفیات باطنی کی آئے گی تو کیا ہم اسے ذمہ دار بزرگوں کو ٹھہرائیں گے؟ نہیں، دین اسلام بھی اسی طرح میرے اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ اور یاد رکھیے، تارک کو دنیا ہونا اسلام نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ، رہنا اسی دنیا میں ہے۔ کشتی کا تصور پانی میں ہوتا ہے، کشتی کا تصور پورا ہی تب ہوتا ہے جب ساتھ بات پانی کی آئے۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے معزز سامعین کرام کہ کشتی پانی میں ہو تو بات اور ہوتی ہے، پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو پھر بات اور ہو جاتی ہے۔ کشتی پانی میں تیرتی ہے، پانی کشتی میں آئے تو ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کی مثال بھی ایسے، یہیں ہم نے رہنا ہے، یہیں ہمارا لین دین ہے، یہیں ہماری پسند و ناپسند ہے، یہی ہمارا جو معاملات دنیا کے ہمارے ساتھ، یہ اس کے مصطفیٰ کا اظہار ہماری نیت سے لے کر کلام تک، افکار تک، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، حقوق و فرائض کی تقسیم تک، کہیں کوئی تشنگی محسوس نہیں کریں گے۔ اور کسی معاملے میں بھی ضرورت پیش آئے
کاروباری حیات ہو، ازدواجی معاملات ہوں، ذاتی خیالات تک کو پیمانے پر رکھ کر دیکھیے گا، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بات آئے گی وہاں مسائل حل ہوں گے، مسائل بڑھیں گے۔ اور دوسرا پہلو جو اس اظہار محبت میں ہے کہ ہم نے ہر شہر رواجات کی نظر کر دی۔ پچھلے دنوں بزرگ فوت ہوئے تو ان کے جنازے پر میں کھڑا تھا، تھوڑا وقت تھا تو باہم گفتگو ہو رہی تو میں نے ایک بات ان سے کی، میں نے کہا دکھ ہوتا ہے جو دار دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جتنا تعلق جتنی عزیزداری ہو دکھ ہوتا ہے، اسے دفن کرنا ہے، اسے زمین کے سپرد کرنا ہے، یہی طور ہے، یہی وہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے پسند فرمائے، یہی درست ہے، یہی ضرورت ہے انسانی وجود کی۔ لیکن اس دکھ کے ساتھ ایک دکھ اور بہت زیادہ جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے جہاں ہم اپنے بڑے دفن کر رہے ہیں وہیں ہم اپنی اقدار بھی دفن کر رہے ہیں۔ اقدار بطور توارث ہم نے لینی ہے، اور پوری دنیا کی کوئی اعلیٰ قدر ایسی جو دنیا میں رائج ہو، کسی غیر مذہب ملک میں، غیر مسلم معاشرے میں بھی کوئی اعلیٰ قدر جسے انسانی اعلیٰ قدر کہا جاتا ہو، اسے دیکھیے گا اس کی مثال آپ کو 14 صدیاں پہلے نہیں ملے گی۔ وہ وہی اصول ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ بات اور یہ سوال کہ جیسے من حیث القوم ہم بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا اور کر دے گا، کبھی ایسا نہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ضروریات دین کو جانیں، اس جاننے کے ساتھ عمل اختیار کریں اور اس عمل پر قائم رہیں۔ بندہ گناہگار دعا گو ہے کہ اللہ کریم ہماری کمزوریاں اور خطائیں معاف فرمائے، ہمیں وہ غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہماری حیات بھی ہو اور پھر کسی کو ایسی جرأت نہ ہو سکے کہ وہ شان رسالت میں گستاخی کر سکے۔ ہماری حکومت نے ایک ہفتہ بیان کیا ہے کہ اس عشق میں منایا جائے گا، اور میں اس اعلان کے سننے کے بعد سوچتا ہوں وہ کون سی محبت ہوگی جو سال بھر میں ایک ہفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہوگا، اس عشق کی حقیقت اس ایک ہفتے کی نظر ہوگی۔ دنیا میں محبت و جنگ کے اصول کیا ہیں دنیا دار جانے، در مصطفیٰ کی جو محبت ہے اس کے اصول و ضوابط بھی وہ ہیں جو اللہ نے پسند فرمایا۔ یہاں محبت بھی حدود و قیود کی پابند ہے، یہاں کا غصہ بھی حدود و قیود کا پابند ہے، اور یہ محبت کا حق ادا نہیں ہوگا اگر یہ ہماری ماہ و سال سے بڑھ کر، دنوں سے بڑھ کر اور لمحوں سے لے کر ایک ایک سانس اور حرکات و سکنات اور سوچ تک نہ رچ بس جائے، پھر بھی اس محبت کا حق ادا نہیں ہو سکے۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزان من، وقت گزر جائے گا، یہ وہ تعلق ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا اس امتی کی حیثیت سے۔ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان ہے، اللہ کی عطا ہے کہ یہ تعلق یہاں جب استوار کرو گے تو قبر لحد میں جب اترو گے نا وہاں بھی یہ سوال ہوگا، اور جب بات روز معاشر کی آئے گی تو شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ آئیں اپنی اس محبت اور اس اظہار کو اپنے اندر ترازو لگائیں اور ایک دفعہ تول کر دیکھ لیں، چھوڑیں کون کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو رکھتے ہوئے اپنے اندر ترازو لگا کر ایک دفعہ اپنے آپ کو ہم تولیں۔ جب اس کو تولیں گے تو بے شمار ضرورت محسوس ہوگی ضروریات دین کے جاننے کی، پھر عمل کی باریکیاں آئیں گی، خلوص نیت کی بات آئے گی، اور جب نیتوں کی بات آتی ہے تو مشائخ اعظام کے اپنے درجے، ہم خطاکار اور گناہگار کمزور لوگ ہیں، اللہ ہمیں یہ ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر تلاش کیجئے گا کیفیات کے شعبے کو، یہ آپ کے اس سوال کا جو آپ کے اپنے اندر بحث رہتی ہے اس کا جواب آپ کو دینے کا سبب ہو جائے گا۔ اور آخر میں
یہ عرض کروں گا کہ جس قربانی کی میں نے بات کی اپنے اس ملک اور اس وطن کے حوالے سے، جو اینٹ میں سیدھی رکھ سکتا ہوں، کون روک رہا ہے مجھے اسے سیدھی رکھنے؟ جو میرا کردار اپنے ملک اور اپنے قوم کی تعمیر میں ادا کیا جا سکتا ہے، اسے کون روک رہا؟ تو کیا سب کنویں میں چھلانگ لگائیں؟ تو کبھی کسی نے کہا کہ میں ساتھ چھلانگ آئیں؟ بعمل مسلمان ہو، اتفاق اور اتحاد ہو، ایک ایسی قوم، باغیرت قوم ہو جو اپنے حصے کا کردار اپنے ملک کی تعمیر میں ادا کریں۔ یہ وہ دعوت حق ہے جو قرآن و حدیث ہمیں دے رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہی بوڑھا آسمان تھا، یہی طلوع غروب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، خوش بخت جنہوں نے آپ کے حکم پر لبیک کہی، اور وہیں سے بدبختی کی ابتدا جنہوں نے انحراف کیا۔ یہ سوال جواب آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، میری الفاظ کی کمی بیشی کوتاہی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ ان کی محبت اللہ قبول فرمائے، آپ کی اس پروجیکٹ میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔